قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومنین مرد بھی آ جاتا، عورت بھی آ جاتی ہے اس کے اندر، اس کے باوجود اللہ پاک ادھر قل للمؤمنات عورتوں سے الگ بھی کہہ رہے ہیں، مردوں سے الگ عورتوں سے الگ، قل للمؤمنات قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ ایمان والو اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھنا، اے ایمان والی عورتوں تم بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھنا۔ نماز کا حکم تھا تو مرد عورت دونوں آگے، زکوٰۃ کا حکم آیا مرد دونوں ساتھ آگے، زنا کے بارے میں بھی آتا ہے تو مرد عورتوں کے لیے سزائے مقرر ایک ہی الفاظ سے اللہ تعالیٰ خطاب کر دیتے ہیں۔ سود کے بارے میں آتا ہے تو مرد سمجھتے ہیں مرد کے لیے بھی حرام ہے تو عورت کے لیے بھی حرام ہے۔ بد نگاہی پر نگاہ کے جھکانے کا حکم آ جاتا ہے تو اللہ مردوں کو الگ کہتے ہیں، عورتوں سے الگ کہتے ہیں۔ کیوں کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر اس کی بنیادوں پر ہی تمہیں نہ روکا گیا تو معاشرے میں ایسے ایسے گناہ سرزد ہوں گے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ دیکھو تمام نبیوں کو امتیں ملی، ہر امت کی کوئی خاصیت ہوتی ہے، ان کی اخلاق کی کوئی خاص صفت ہوتی ہے، اس امت کے اخلاق میں کوئی خاص صفت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ امت مشہور ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کو جو امت ملی، اس امت کے اخلاق میں جو اعلیٰ صفت ہے، جو اعلیٰ صفت ہے اس صفت کے ذریعے یہ امت پہچانی جائے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ حیا ہے۔ کہ میری امت کی اخلاقی صفت جو ہے وہ حیا ہے۔ جہاں حیا ہوگا وہاں ایمان ہوگا، جہاں ایمان ہوگا وہاں حیا ہوگا، جہاں حیا نہیں وہاں ایمان نہیں، جہاں ایمان نہیں وہاں حیا نہیں۔ بے دین معاشرے کو دیکھو، مغرب میں بے حیا معاشرہ ہے، ایمان کہاں ہے؟ بے حیا معاشرہ ہے نا، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بے حیا لوگ بلکہ یہ تو جانور ہیں۔ قرآن میں ان کے بارے میں حکم آتا ہے، بے حیا لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بے حیا جو لوگ ہیں یہ تو جانور ہیں۔ کہنے لگے جانور نہیں بلکہ بل ہم اضل، پہلے کہا اولئک کالانعام، یہ تو جانور ہیں، کہا بل ہم اضل، بلکہ یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، یہ بے حیا ہیں۔ تو اس امت کی جو اخلاقی صفت تھی نا وہ حیا تھی، اور حیا کو قابو رکھنے کے لیے حیا تو بہت ساری چیزوں میں آ جاتا ہے، ماں باپ کا حیا آ جاتا ہے، بہن بھائیوں کا حیا آ جاتا ہے، رشتہ داروں کا کچھ حیا آتا ہے، کچھ بڑوں کا بھی کچھ حیا ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں میں آ جاتا ہے۔ لیکن اس حیا کو بچانے کے لیے اللہ نے یہ بنیاد رکھی کہ مومن مردوں سے الگ خطاب کیا، مومنات عورتوں سے الگ کیا۔ اے مومن مردوں اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھنا، اس سے کیا ہوگا؟ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، ایک تو تمہاری شرم گاہوں کی حفاظت رہے گی، اس سے تمہاری شرم گاہوں کی حفاظت رہے گی اور تم با حیا رہو گے، تمہارا حیا رخصت نہیں ہوگا۔ اگر ان آنکھوں سے حیا رخصت ہو جائے تو پھر تمام نبیوں کا ایک مقولہ ہے، حدیث بھی ہے، اِذَا لَمْ تَسْتَحْیِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، جب تم حیا نہ کرو تو پھر جو چاہو مرضی کرو۔ مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں کے اندر سے اگر حیا کی صفت نکال دی جائے تو پھر یہ آزاد ہیں، پھر یہ جو مرضی کریں، پھر یہ ماں کو دھکے بھی دے سکتا ہے، یہ اپنے باپ کا گریبان بھی پکڑ سکتا ہے۔ تم تو کہتے ہوگے مولوی بیان کرتے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اولادوں نے اپنے باپ کے چہرے پر ہاتھ اٹھا دیا۔ اسی محلے کی بات بتاتا ہوں، باپ کہنے لگا میرا بیٹا مرے گا نا تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا تو نے دنیا میں سے ایک شیطان کم کر دیا۔ کہہ رہے میرے منہ پر لاتے ماری ہیں میرے بیٹے نے۔ جب حیا نہ ہوگا تو انسان درندگی میں وہاں تک جائے گا جو تم آج دیکھتے ہو۔ 5 سالہ بچی کے ساتھ زنا ہو گیا، معصوم بچی کے ساتھ درندگی ہو گئی،
پورا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، معصوم بچے بچیاں محفوظ نہیں۔ ان کی جو اخلاقی صفت تھی نا حیا، وہ اس امت کے اندر سے نکال دیا گیا۔ کدھر سے نکالا؟ پہلے ان کو بدنگاہی کروائی ہے۔ بچہ کیا دیکھ رہا ہے موبائل کے اندر؟ یہ جوان موبائل میں کیا دیکھ رہا ہے؟ یہ بوڑھا موبائل کے اندر کیا دیکھ رہا ہے؟ اس کے ذریعے جب وہ بدنگاہی کرے گا اس کا حیا ضائع ہوگا، اس کا حیا اندر سے نکل جائے گا، وہ پھر درندگی پر آئے گا۔ پھر تم ایسے ایسے واقعات سنو گے، پھر میڈیا پر آ کے پوچھتے ہیں بھئی آج کل زنا بہت بڑھ گیا، وجہ کیا؟ تم بنیادوں پر ہی نہیں روک رہے لوگوں کو، زنا روکنا چاہ رہے ہو، بنیادی وجہ تو دیکھو۔ اس امت کی بنیاد کیا بنی؟ حیا نکلنے کی وجہ کیا بنی؟ اللہ نے اس کی بنیادوں پر ہی روک دیا مسلمانوں کو۔ اے مومن مردوں، اے مومن عورتوں، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھنا، اس سے تمہاری شرم گاہوں کی حفاظت رہے گی۔ ہم تو اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔